امریکی فوڈ بینکس کورونا کی وبا کے دوران متاثرہ خاندانوں کی طرف سے بڑھتی ہوئی طلب سے نمٹنے کے لیے پہلے ہی جدوجہد کر رہے تھے کہ اب انہیں ایک نئے چیلنج کا سامنا ہے، یعنی اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں تاریخی اضافہ اور سپلائی چین کے مسائل۔ کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے ملک بھر میں ان لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنا جو خود یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے، ہمارے لیے ایک حقیقی چیلنج بن گیا ہے۔ ہمارے خوراک کے بینکوں کو صرف 9 ماہ پہلے کے مقابلے میں 2 سے 3 گنا زیادہ قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ امریکہ میں بھوک کے خاتمے کے لیے کام کرنے والے ادارے فیڈنگ امریکہ کے مطابق 60,000 شاخوں کے ساتھ امریکہ بھر میں 200 خوراک کے بینک کام کر رہے ہیں۔ کھانے کے لیے ان ذرائع پر انحصار کرنے والے افراد کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے، لیکن مختلف وجوہات کی بنا پر اب بھی لوگ ان فوڈ بینکس سے کھانا نہیں لیتے۔ امریکہ میں ہر 10 میں سے 6 خاندانوں کو خوراک کے حصول کا تحفظ نہیں ہے، جو 80 لاکھ سے زیادہ خاندان ہیں۔ یہ کھانے پینے کی ضروریات کے لیے ہمارے پاس نہیں آ رہے۔ عام طور پر اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمارے بارے میں نہیں جانتے، یا وہ ہم تک نہیں پہنچ سکتے، یا پھر وہ شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ گزشتہ تقریباً پونے 2 سال میں کووڈ-19 کی وبا کے دوران مختلف اداروں نے کھانے پینے کی اشیاء کے عطیے کی مقدار میں بھی کمی کی ہے۔ فیڈنگ امریکہ کے مطابق امریکہ میں عالمی وبا کے دوران فوڈ بینکس پر انحصار کرنے والے امریکیوں کی تعداد میں تقریباً 30 سے 40% کا اضافہ ہوا ہے۔ اس وقت جبکہ امریکہ میں افراط زر 30 سال کی بلند ترین سطح پر ہے، ان فوڈ بینکس کے لیے ان لوگوں کو جو ان پر انحصار کر رہے ہیں کھانا پہنچانا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ عالمی وبا سے پہلے ہمیں تقریباً 60% خوراک عطیے میں ملتی تھی، لیکن پوری دنیا کو تقریباً 1 برس سے درپیش سپلائی چین کے مسائل کی وجہ سے اب ہمیں خاندانوں کے لیے زیادہ تر اشیاء خوردنوش خریدنی پڑ رہی ہیں۔ افراط زر یقینی طور پر ہمارے بجٹ اور خوراک کی مقدار پر اثر انداز ہو رہا ہے، جو ہم ضرورت مند خاندانوں کے لیے خرید سکتے ہیں۔ اشیاء اور آلات کی ترسیل میں رکاوٹیں، ان کی سٹورز میں کمی اور مارکیٹ میں مزدوروں کی کمی نے ان فلاحی اداروں کے اخراجات میں اضافہ کیا ہے، جن پر امریکہ میں لاکھوں لوگ اپنی کھانے پینے کی اشیاء کے لیے انحصار کرتے ہیں۔ کووڈ کی وجہ سے لگنے والا دھچکا انتہائی وسیع اور دور رس ہے، کیونکہ یہ معیشت کے تمام شعبوں کو متاثر کرتا ہے، یعنی لاجسٹک کے چیلنجز مزدوروں کی کمی سے منسلک ہیں، اور میرے خیال میں جو قیمتیں ہم دیکھ رہے ہیں ان میں زیادہ تر اضافے کی ممکنہ وجہ یہی ہے۔ اب سپلائی چین کے مسائل کسی حد تک حل ہونے شروع ہوئے ہیں اور قیمتوں میں کچھ استحکام آ رہا ہے، لیکن ماہرین کے خیال میں کم از کم 2022 کے دوران امریکہ میں شہریوں کو کاروباری لاگت اور مہنگائی کا سامنا رہے گا۔ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔